اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تمام شہداء اسلام و بالخصوص شہداء راہ ولایت و امامت و بالاخص سرزمین پاکستان میں اور خاص کر گلگون سرزمین پارا چنار کے شہداء کی سربلندی کے لیے اور ان کی ارواح کی سرور و مسرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ یہ مجلس جس طرح معنون ہے اس عنوان سے کہ تکریم شہداء پارا چنار جنہوں نے جمعہ خونین گزشتہ میں جام شہادت نوش کیا ہے اور لقاء پروردگار کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے ہیں، ان کی یاد میں برپا ہے، ان کی تکریم و تعظیم کے لیے برپا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں شہداء کے خون کی تاثیر و شہداء کے خون کا نتیجہ ورائے شہادت کا انجام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عزیزان، عموماً اگرچہ قرآن نے ہماری غلط فہمیاں شہداء کے بارے میں برطرف کی ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا لا تقولوا، انہیں مردہ مت کہو جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، کبھی کہا انہیں مردہ گمان مت کرو۔ لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں، ہم شہداء کو مردہ گمان کرتے ہیں، اگرچہ آیات قرآن پڑھتے ہیں اور انہی آیات کا تذکرہ شہداء کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آیت میں اور ہمارے عمل میں تناسب نہیں ہوتا۔ غالباً ہم شہداء کو مردہ گمان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن نے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہماری اس غلط فہمی کو روکا ہے اور ٹوکا ہے کہ خبردار ایسا سوچو بھی مت کہ شہید مردہ ہے۔ مردوں کے بارے میں خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے اور مردوں کے متعلق خاص انسان رد عمل دکھاتا ہے، اور مردوں کے بعد خصوصاً کسی کے مرنے کے بعد اس کے مرنے کے احساس کر کے انسان خاص رویہ اپناتا ہے۔ اگر ہم آج اپنا عمومی و قومی رویہ دیکھیں افق پاکستان پر، تو ہم نے
مجھے کوئی باک نہیں یہ کہنے میں کہ ہم نے حتیٰ شہیدوں کو مردوں سے بھی پرے سمجھا ہوا ہے۔ مردہ وہ لوگ جو عام طبعی موت اس دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، لیکن بعض اوقات رویے ایسا بتاتے ہیں کہ گویا شہداء کو ان مرحومین و ان مردگان سے بھی پرے سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر مرنے والا اپنے بعد کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور ورثہ اس مردے کی یادگار کو کوشش کرتے ہیں زندہ رکھیں۔ ہر مرنے والا اپنے بعد کچھ چھوڑ جاتا ہے، کچھ لوگ اپنے بعد فقط یتیم چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بعد کوئی کار خیر چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بعد کچھ حسین یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بعد کچھ راہیں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ افکار چھوڑ جاتے ہیں، کچھ سلسلے چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کے وارثان کوشش کرتے ہیں ان کی یادگاروں کو محفوظ رکھیں۔ شہید بھی اپنے بعد کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور نہ صرف چھوڑ کے جاتا ہے بلکہ اپنے خون سے کچھ بنا کے جاتا ہے۔ ہمیں بظاہر شہید کے یتیم نظر آتے ہیں، اور شہید کا گھر نظر آتا ہے، شہید کا خاندان نظر آتا ہے، شہید کی قبر نظر آتی ہے، شہید کا مزار نظر آتا ہے، لیکن وہ چیز جو شہید زندہ کر کے جاتا ہے وہ شہید کی راہ ہے، شہید کا راستہ ہے، وہ شہید کا مقصد ہے۔ شہید کے خون سے جو چیز وجود میں آتی ہے وارثوں کو چاہیے اس کو محفوظ رکھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مرحوم کی رحلت کے بعد اس کے ہجران، اس کے فقدان اور اس کی موت کا کشکول نہیں بنایا جاتا، اور وہ کشکول گلی گلی گھمایا نہیں جاتا، کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وارثوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مرحوم زندگی میں جیسا بھی رہا ہو اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی اس حیثیت کا خیال رکھا جائے کہ اس کی میت کا کشکول نہ بنایا جائے، اور وہ بھی کشکول ذلت نہ بنایا جائے، اور وہ کشکول ذلت لے کے گلی گلی نہ گھوما جائے، اور اس طرح شہید کے بارے میں یہ احساس نہ پھیلایا جائے، چونکہ کسی میت کے بارے میں بھی یہ کام نہیں کیا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شہداء کے بعد یہ احساس جنم لیتا ہے۔ یہ سلسلہ شہادت، یہ کاروان شہادت جاری ہے، نہ یہ پہلا حادثہ ہے اور نہ آخری حادثہ ہے، اس سے پہلے بھی اس کاروان کے راہی گزرے ہیں، اور اس کے بعد بھی قافلہ شہداء میں خدا ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جو خود چل کر اپنے مقتل میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اہم بات ہماری ہے جو بچ جاتے ہیں اور جو وارث شہید بنتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خون شہید کیا بناتا ہے، وہ لاش شہید سے کیا چیز بنتی ہے، اور اس چیز کو ہم نے بچانا ہے، اس چیز کو ہم نے بنانا ہے۔ شہید در حقیقت جو چیز بناتا ہے اپنی راہ، اپنا ہدف اپنے خون کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ شہید در حقیقت ایک علامت اپنی قوم کے لیے بناتا ہے، شہید علم قائم کرتا ہے، وہ شہادت خود ایک علم بن جاتی ہے، شہید خود ایک علم بن جاتا ہے۔ علم اگرچہ پاکستان جیسے معاشرے میں علم بھی اپنا معنی کھو بیٹھا ہے، اور علم جو ہے وہ اس سے کچھ نکل کر کچھ اور بن چکا ہے، لیکن یہ علم
بہت ہی بامانہ چیز ہے. علم علامت ہے. علم ہوتا ہی علامت ہے. علامت جس کو عربی زبان میں اس کو رمز کہتے ہیں، فارسی میں اس کو نماد کہتے ہیں، اور اردو میں وہی انگریزی کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے، انگلش کا سمبول. شہید در حقیقت یہ نماد قائم کرتا ہے، سمبول قائم کرتا ہے. کس چیز کا سمبل؟ عزت کا و عظمت کا. اور وہ چیز جو سمبل عزت و عظمت بناتا ہے، جب نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سمبل آتا ہے، وہ اس کو کشکول ذلت بنا لیتے ہیں. یعنی ایک برافراشتہ علم، ایک سربلند علم، ایک علامت، ایک رمز، اس کو اپنی سطح تک نیچے لے آتے ہیں، حقیر کر دیتے ہیں. پاراچنار، میں کوشش کروں گا پاراچنار پر ہی ساری گفتگو عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ پاراچنار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا. عزیزان، پاراچنار آج کے اس دور میں اور خصوصاً پاکستان کے موجودہ حالات میں اور تشیع کی موجودہ بے کسی اور کسب پرسی میں اور اس بیچارگی کی حالت میں، درماندگی کی حالت میں، پاراچنار ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری امت کے لیے، و خصوصاً مکتب تشیع کے لیے. ایسی خصوصیات و صفات اس شہر کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں اگر سمجھا جائے اور وارثان شہداء اس پہلو کی طرف متوجہ ہوں اور پاراچنار کی اس صفات کو کشف کر لیں، پاراچنار کی ان استعدادوں کو سمجھ جائیں، یہ پاکستان کے لیے ایک خصوصاً پاکستانی تشیع کے لیے ایک عزت اور سرفرازی کا راستہ کھلتا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ فقط ہمارا پروردگار خدا ہے اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. ربنا اللہ قیمت مانگتا ہے. یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب خدا ہے، اس کی قیمت دینا پڑتی ہے، اور وہ قوم اس پر قائم رہ سکتی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے. کنگال قوم، مفلس قوم، تو ہی دامن قوم عموماً ربنا اللہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، چونکہ ہوتی نہیں ہے ان کے پاس قیمت. اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار